الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورۃ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال عز وجل فی سورۃ العبس فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حضرات، میری گفتگو کا عنوان عظمت قرآن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن مجید کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی عظمت کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر یہ کلام اترا ہے۔ میں نے سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات، بڑی مختصر آیات پڑھی ہیں، اور اسی کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا پہلو موجود ہے۔ اس کی پہلی آیت اللہ کے ایک نام کے حوالے سے ہے، الرحمن۔ ہم جانتے ہیں کہ معروف ترین نام اللہ کا اللہ ہی ہے، اور اہل عرب بھی اللہ کے نام سے واقف تھے۔ اور جب قرآن مجید میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو گویا کہ اللہ کے نام سے واقف تھے۔ بسم اللہ میں بھی سب سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم، لہٰذا اللہ کے نام سے تو واقف تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رحمان کا نام ان کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے لگے مر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ اللہ کے نام سے تو ہم واقف ہیں، لیکن رحمان کون ہے؟ اس پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، بہرحال جتنے بھی اچھے نام سب اللہ کے نام ہیں۔ رحمان کا نام رحم سے بنا ہے، اور اسی سے رحمت وجود میں آتی ہے، اور جس کے ہم سب سے بڑے محتاج ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کی جناب میں محتاج ہو، فقیر ہو، سائل ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تمام اعلیٰ صفات والا ہے، لہٰذا وہ تو بے نیاز ہے، تم اصل میں محتاج ہو، اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور تم اس کی مخلوق ہو۔ اور یہی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس پر ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے یہ سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ فضل خداوندی اللہ کی جو ہے انسان کے شامل حال نہ ہو، میرے ساتھ بھی اللہ کا فضل شامل ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات حضور نے فرمائی۔ تو بہرحال ہر انسان اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا محتاج ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ان سے ایک خطا ہو گئی، ایک قبطی ان کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس اندیشے کے پیش نظر کہیں یہ مجھے گرفتار نہ کر لیں، انہوں نے توبہ بھی کی، استغفار بھی کیا۔ قتل خطا تھی، قتل عمد نہیں تھا، اللہ نے معاف بھی فرما دیا، لیکن وہ اس علاقے کو چھوڑ کر وہ بہرحال چلے گئے مدین کی طرف۔ اور مدین جب پہنچے دور دراز علاقے میں، تو ظاہر بات ہے کوئی جان پہچان نہیں تھی، اور کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، لہٰذا وہاں پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قرآن مجید میں آتی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب تو جو خیر، جو بھلائی، جو مہربانی میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر۔ یہ ہے انسان کا معاملہ کہ انسان واقعتاً جو ہے وہ محتاج ہے اللہ کی رحمت کا۔ لہٰذا سب سے پیارا نام یوں سمجھیے اللہ کے بعد وہ رحمان۔ اب آئیے دوسری آیت، فرمایا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ کس نے قرآن سکھایا؟ رحمان نے قرآن سکھایا۔ گویا قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا، اور جو کچھ جس کو بھی سکھایا وہ سب اس کا منبع اور سرچشمہ اللہ ہی ہے۔ وہ جنات ہوں، وہ انسان ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، وہ سائنسدان ہوں، فلسفی ہوں، سب کے پاس جو علم ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ اللہ چاہے۔ تو جس کے پاس جو علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اسی کا گرانٹڈ ہے۔
بلکہ بچہ وہ بھی جو پیدا ہوتا ہے اور اس کے پاس جو فطری علم ہے، یعنی یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی جو ہے چھاتی سے لگ جاتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی جو ہے تھنوں سے لگ جاتا ہے، یہ جو فطری جو علم جو اللہ نے دیا ہے ایک نومولود بچے کو، وہ بھی اللہ کے بغیر جو ہے اس کو علم حاصل نہیں۔ تو گویا علم کا منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ البتہ اللہ نے انسان کو بہت سے علوم دیے ہیں، دنیا کا علم بھی دیا ہے جس کو قرآن علم الاسماء کہتا ہے۔ علم الاسماء کیا ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ تو علم الاسماء یہ علم اللہ نے انسان کو سکھایا، لیکن علم الاسماء کسے کہتے ہیں؟ علم الاسماء اصل میں علم الاشیاء ہے، ہر چیز کا ایک نام ہے۔ یہ 4 ٹانگوں والی چیز میرے پاس پڑی ہے، اس کا ایک نام ہے، اسے میز کہتے ہیں۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا بھی ایک نام ہے۔ یہ شہر ہے تو اس شہر کا بھی کوئی نام ہے، یعنی ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اور چیزوں کی خاصیت اور اس کے فوائد اور اس کا استعمال، یہ علم جو ہے یہ اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ یہ ہے علم الاسماء یا علم الاشیاء۔ میٹر اینڈ اٹس پراپرٹیز، اٹس ایڈوانٹیجز اینڈ اٹس یوزز، یہی چیز ہے جو علم بڑھتے بڑھتے اب سائنس بن گیا۔ دنیا کی جو چیز بھی اللہ نے دی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، لوہا ہے تو اس کا نام ہے، اور تانبا ہے تو اس کا نام ہے، لکڑی ہے تو اس کا نام ہے۔ اب ان چیزوں کی خاصیتیں کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، یہ علم اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور انسان یہ علم حاصل کر رہا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، اپنے ناک کے ذریعے سے، اپنے جو ہے زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سونگھ رہا ہے، چکھ رہا ہے، اور ہاتھوں سے چھو رہا ہے۔ اور عقل اس کو پروسیس کرتی ہے، جو کمپیوٹر ہے کہ دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے، محسوس کیا ہے تو کیا محسوس کیا ہے، نرم چیز ہے یا سخت چیز ہے، اور پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اب یہ سارا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آم کی گٹلی کے اندر آم کا درخت موجود ہے، صرف وقت کی بات ہے، درخت تو اس کے موجود ہے، آپ زمین میں گاڑ دیں گٹلی کو، وقت کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے کچھ سالوں کے بعد وہ پورا درخت بن جائے گا۔ گویا وہ درخت اس کے اندر موجود تھا، لہٰذا آدم جب پیدا کیا گیا تو آدم میں علم الاسماء، علم الاشیاء، چیزوں کا علم، اس کی پراپرٹیز، اس کے فائدے، اس کے استعمالات، یہ علم اللہ نے آدم کے اندر ودیعت شدہ کر۔ اور یہی علم ہے جو اب جیسے درخت وقت کے ساتھ ساتھ پورا تناور درخت بنتا ہے، اسی طرح انسان کا یہ علم بھی وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہا ہے، ایکسفولیٹ ہو رہا ہے۔ انسان ترقی کر رہا ہے، چاند پر پہنچ گیا ہے، اور یہ کہ اس نے جو جینیٹک انجینئرنگ سیکھ لی ہے کہ بیج کے اندر وہ ایسی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے تاکہ وہ بیج جو ہے میکسیمم اس کو پیداوار دے سکے۔ کلوننگ تک پہنچ گیا ہے کہ ایک جیسے جانور جو ہے وہ کئی جو ہے وہی اسی جیسے جانور جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آئی ٹی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انسان کتنا اوپر پہنچ گیا ہے، چاند پر پہنچ گیا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ برجز اور سکائی اسکریپر جو ہے اس نے بنا لیے۔ تو انسان اس قدر جو ہے ترقی کر رہا ہے اس سائنس کے علم میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے، ودیعت کر دیا اس کے اندر، لہٰذا یہ ایک انسان کو اللہ نے علم دیا ہے۔ البتہ دوسرا علم جو ہے جو چوٹی کا علم ہے، علم تو بہت سے سکھائے لیکن جو چوٹی کا علم ہے وہ قرآن کا علم۔ اور انسان کو آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو ظاہر بات ہے حق و باطل کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، اور حق و باطل کی اس کشمکش میں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم جا رہے ہو لیکن یہ جان لو اس شر کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور علم ہدایت دیں گے، اور وہ علم ہدایت جو ہے وہ کبھی تورات، کبھی انجیل، اور کامل شکل میں ہدایت قرآن کی شکل میں اترا۔ لہٰذا چوٹی کا علم جو ہے وہ اللہ نے قرآن انسان کے لیے اتارا۔ تو اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو علم دیا اس نے چوٹی کا علم قرآن۔ اسی پر وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہو۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ عظمت قرآن کے سلسلے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کے پہلو کو سمجھ رہے تھے، جس میں پہلی آیت میں اللہ کا ایک نام رحمان آیا جو اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام ہے۔ دوسرا علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، اگرچہ اللہ نے انسان کو بہت سے علوم سکھائے لیکن چوٹی کا علم قرآن دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
ومن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ غم سے تو چار ہوگا نہ اس کو خوف لاحق ہوگا۔ تیسرا، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے تو اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کی، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، اللہ نے چرند پرند کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، حشرات الارض کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کلائمیکس آف کریشن، اس کی چوٹی کی مخلوق، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان، خلق الانسان، تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اس کے بارے میں خود سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی، فرمایا ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں بحر و بر میں، یعنی خشکی میں بھی اٹھائے پھرتے ہیں اور تری میں بھی اٹھائے پھرتے ہیں، اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق دیا ہے، اور ہم نے اس کو تمام جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان سب میں ہم نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ کلائمیکس آف کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لما خلقت بیدیا، انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز انسان کو بڑی پیاری لگتی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ ایک ہے جو بازار سے خریدی کوئی مشین کی بنی ہوئی، ایک ہے میں نے ہاتھ سے بنائی بھائی، تو یہ انسان اس پر محبت آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری تخلیق ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ ساخت پر پیدا کیا ہے۔ وہ اعلیٰ ساخت کیا ہے؟ وَإِذَا سَوَّيْتُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ اعلیٰ ساخت یہ ہے انسان کو اللہ نے بنایا تو پھر اس میں اللہ نے روح ڈالی۔ چوتھی بات یہ ہے علمہ البیان، اللہ نے اس کو قوت بیان عطا فرمائی۔ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی قوتیں دی، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سونگنے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، چھونے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہاں پر ایک اس کی موسٹ ڈیولپڈ اینڈ پروفاؤنڈ جو صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے۔ حالانکہ جو دوسری صلاحیتیں وہ صلاحیتیں حیوان کے پاس بھی ہیں، بلکہ بعض حیوانات کے اندر دوسری صلاحیتیں انسان سے زیادہ ہیں۔ مثلا عقاب جو ہے وہ میل ہا میل دور اپنے شکار کو ایسے دیکھ لیتا ہے جیسے انسان سوئی کو دیکھ لیتا ہے، وہ سوئی کی طرح جو ہے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے اور وہیں سے جو ہے جھپٹتا ہے، تو اس کی جو نگاہ ہے وہ بہت انسان سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور اس طرح سونگنے کی جو صلاحیت ہے وہ حیوانات میں زیادہ ہے، وہ سونگ کر جو ہے اپنا راستہ لے لیتے ہیں، سونگ کر جو ہے اپنے کسی جو ہے اپنے ہم جنس کو جو ہے پا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سننے کی صلاحیت، کوئی کھڑکا ہو جائے تو انسان نہیں اٹھتا، لیکن کتے کے جو ہے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی کھڑکا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ صلاحیتیں اللہ نے حیوان کو بھی دی ہیں، انسان کو دی ہیں۔ بعض صلاحیتیں وہ کہ جو حیوانات کے اندر زیادہ ہیں، لیکن انسان کی جو موسٹ پروفاؤنڈ اور ڈیولپڈ صلاحیت ہے جو حیوان کو نہیں دی، جو کسی اور کو نہیں دی گئی، وہ قوت بیان ہے۔ انسان قوت بیان کے ذریعے سے اپنے مافی ضمیر کو بیان کرتا ہے، اپنے خیالات اور نظریات کو بیان کرتا ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ بعض بیان وہ ہیں جن کے اندر جادو ہوتا ہے، یعنی بعض بیان ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں پر سحر طاری ہو جائے، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی انسان جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ انسان کو سنتا ہے۔ جیسے ہٹلر جو ہے وہ ایک بہرحال ایک اوریٹر تھا، اس کو گفتگو کرنے کا آرٹ تھا، وہ جس طرح گفتگو کرتا تھا پوری قوم کو جو ہے اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ بہرحال ایک صلاحیت تھی اس کے اندر جس کی وجہ سے بہرحال پورا جرمنی اس کے ساتھ لگ گیا۔ وکیل جو ہے اپنی اس قوت بیان کو استعمال کرتا ہے، اس کی بنیاد پر مقدمہ لڑتا ہے اور اتنی بھاری فیس لیتا ہے۔ تو قوت بیان یہ انسان کی، اور ویسے بھی اگر برین کو دیکھا جائے تو برین میں مختلف جو ہے وہ انسان کے ایریاز جو ہے وہ وہاں پر یعنی تعینات ہیں، دیکھنے کا ایریا ہے، جو سونگنے کا ایریا، اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے وہ زبان کا ایریا، اسپیچ ایریا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا فرمایا قوت بیان انسان کو عطا کی۔ لہٰذا اب یہ 4 آیات ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے ہم نکال رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام رحمان۔ اللہ نے جتنا علم دیا اس میں چوٹی کا علم قرآن، اللہ نے جو چیزیں بنائی ان میں چوٹی کی تخلیق انسان، اور انسان کو جتنی بھی صلاحیت عطا کی اس میں چوٹی کی صلاحیت قوت بیان۔ اب ان چیزوں کو جمع کریں تو جو نتیجہ نکلتا ہے کہ رحمان نے انسان کو بنایا تاکہ وہ قرآن کو بیان کرے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا اس لیے کہ وہ قرآن کو بیان کرے۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے اعلیٰ ترین صلاحیت اعلیٰ ترین کام میں لگنا چاہیے، توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی،
بلکہ توپ سے تو جو ہے دشمن کو ہے گولے پھینکا جاتا ہے۔ لہٰذا زبان اگر دی ہے اس کا بہترین مصرف یہ ہے، اور بھی ٹھیک ہے زبان استعمال کر وہ بولنے میں، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے میں، لیکن اصلاً جو زبان اللہ نے دی ہے وہ قرآن کو بیان کرنے کے لیے جو ہے صرف ہونی، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب معلم کا کام کیا ہے؟ وہ تعلیم دیتا ہے، اور معلم کا کام صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ جو بھی علم ہے اس کی تشریح کرنا، اس کو پہنچانا، اس کو واضح کرنا، اس کی تبیین کرنا۔ مزید یہ کہ معلم کا کام کردار سازی بھی ہے، جیسے اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ کورس تو لفظ ہی پڑھاتے ہیں، آدمی آدمی ہی بناتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے الفاظ تو جو ہے کورس پڑھا دیتے ہیں، لیکن کردار سازی وہ تو آدمی آدمی ہی بناتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں وہ آیت جو ہے 3 مرتبہ آئی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے تاکہ اس کی آیات پڑھ کر دنیا کو سنائے، اس کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے کتاب کی، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ آپ نے جو ہے تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کی تطہیر فکری کی، اور ان جو ذہنوں کے اندر، قلوب و اذہان کے اندر جو بھی مشرکانہ عقائد تھے اور ملحدانہ خیالات تھے اور مادہ پرستانہ خیالات تھے، ان کو جو ہے صاف کیا، پاکیزہ بنایا اور ان کا تزکیہ کیا۔ پھر کتاب کی تعلیم دی، معلم بنا کر بھیجا کہ کتاب کی تعلیم دی، اس کی جو ہے شریعت کو واضح کیا، احکام کو واضح کیا، اور احکام کی حکمت کو جو ہے واضح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو بھیجا ہی معلم کے لیے طور پر گیا ہوں، یعنی یہ کہ قرآن مجید کی تشریح اور قرآن کو بیان کرنا، اور اس کو جو ہے کہ یہ تو اتنا عظیم کلام، اور اس کے لیے ہستی بھی اتنی کامل ہستی تاکہ اس کلام کو آگے پہنچایا جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ آرزو کہ ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں، جو اقبال کہتا ہے آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے، رہ جاتی ہے خام۔ یہ آرزویں تو بہت ہیں۔ کاش میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہوتا، کاش میرے پاس اتنی اعلیٰ کار ہوتی، کاش میرے پاس اتنا خوبصورت گھر ہوتا، کاش میرا کیریئر ایسا ہوتا، کاش دنیا کی آسائشیں اور لذتیں مجھے حاصل ہوتی، کاش کاش کاش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ آرزویں تو بہت ہیں، لیکن جو آرزویں بہت کم ہیں وہ یہ کہ کاش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کو اختیار کرتا، وہ صحابہ کے جن کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر معمور کیا گیا، وہ صحابہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے پڑھانے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جال مکری، فرمایا گیا آ گیا پڑھانے والا۔ حضرت خباب بن الارض جو قرآن پڑھاتے تھے، حضرت عمر فاروق جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن ایمان لے آئی ہے اور وہ گھر گئے بہن کے گھر ان کو مارنے کے لیے، تو اس وقت کون انہیں قرآن پڑھا رہا تھا؟ حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم کو اختیار کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو اپنے وقت کے بڑے بانکے سجیلے نوجوان، شام سے ان کا جوڑا سل کر آتا تھا، عطر وہ لگاتے تھے کہ 2 گھنٹے تک وہ جو ہے وہ فضا معطر رہتی تھی، اس قدر بانکا سجیلا نوجوان، اور جب ایمان لے آئے اور قرآن کے داعی بنے تو آخری لباس جو ان کو ملا کہ ان کی شہادت ہوئی تو کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو اگر سر پر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا، اور حضور نے فرمایا ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر جو ہے گھاس ڈال دو۔ یہ آخری لباس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ یہ وہ ہستیاں، عظیم ہستیاں جو قرآن کو پڑھانے پر معمور تھی۔ کاش ہمارے اندر یہ آرزو پیدا ہو کہ ہم صحابہ کرام کے اس اسوے کو اختیار کریں۔ بہرحال یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ لیکن ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔